बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। मेरा अजीज़ अस्सलाम वालेकुम। आज एक पोस्ट जो गोरे ने किया था, यूरोपियन था, नज़र से गुज़रा कि एक बच्चा है छोटा सा, वो एक जूतों की दुकान के सामने खड़ा है और उसके पैरों में जूते नहीं, और वहाँ चूँकि यूरोप में बहुत सख्त सर्दी होती है तो वो सर्दी से शिवरिंग कर रहा है, कपकपा रहा है। तो ऊपर से एक औरत उधर से गुजर रही थी, वो खड़ी हो गई कि ये शीशे में क्या देख रहा है। उससे पूछा, भाई क्या देख रहे हैं बच्चे? उसने कहा कि ये मेरे जूते नहीं, और मैं गॉड यानी अल्लाह से मैं जूते मांग रहा हूँ। उस औरत को रहम आया, उसने हाथ से पकड़ा, दुकान के अंदर ले गई और उसके पसंद के जूते खरीदे और फिर जराबे भी खरीदे। फिर वो दुकान में सफाई वाला जो कपड़ा होता है दुकानदार के साथ, उसके साथ उसके जो पैर है उनको साफ़ किया, कुर्सी पे बिठाया, जराबे पहनाए और जूते भी पहनाए। और फिर उससे पूछा कि अभी गर्म हो गया? उसने कहा गर्म हो गया। तो फिर वो लेडी ने कहा कि अभी तुम अपने घर जाओ। तो उसने मासूमियत से पूछा कि क्या आप गार्ड हैं, अल्लाह हैं? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं न गार्ड हूँ, गार्ड तो बहुत बड़ा होता है। उसने मुझे भेजा है कि यहाँ एक बच्चा है, वो मुझसे जूते मांग रहा है, तो मैं उसके तरफ से आया हूँ, तो मैं जूते और जराबे दे कर दिए। ये वो कौमें हैं जो दीन से फारिग है और हर चीज़ जो है अपनी मर्ज़ी से करते हैं, मगर उनमें अखलाक जो है, जो इस मुसलमानों को बताया गया है, उनको वही अखलाक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और मैं वहाँ बहुत रह चुका हूँ, और यकीन करें बस एक कलमे की कमी है, वरना हमसे बहुत, अगर वो कलमा वो पढ़े, हमसे बेहतरीन मुसलमान न मुनाफिक है, न झूठ बोलते हैं, न बैक बाइटिंग करते हैं, न बहतान करते हैं, न चोरी करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो ये उनका हाल है। तो कहने का मकसद ये है, ये एक बहुत सबक आमोज किस्सा था, छोटा सा। जो कुछ मुसलमानों ने करना था वो गैर मुस्लिमों ने सीखा, और हम क्या कर रहे हैं? ये बहुत मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बनी इसराइल के कौम में एक ख़राब फाहिशा औरत गुजर रही थी एक कुएं के किनारे, खेतों में, कहा दूर वहाँ तो सहरा होती है। तो उसने देखा कुत्ते को, गर्मी और सहरा में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दोपहर का टाइम है, तो कुत्ता जो है इतना प्यासा हुआ है कि वो जो कुएं के गिर्द गीली मिट्टी होती है उसको चाट रहा है ताकि उसको थोड़ा प्यास बुझ जाए। उसको अंदाज़ा हुआ औरत को, उसके पास तो पानी के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने जूते या मोजे जो कुछ भी था उतार दिया उस वक्त का, और न दुपट्टा या जो भी चीज़ थी उसके साथ बांध करके नीचे से पानी करवाया और उस कुत्ते को पिलाया। कुत्ते एक नजस चीज़ है, इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह के नज़दीक बड़ा बड़ा मकाम है। वक्त के नबी को अल्लाह ने वही भेजी कि इस औरत को अल्लाह ताला ने इस अमल से बख्श दिया और जन्नत में दाखिल करेंगे। ये है खिदमत का सिला। कहते हैं जो और कोई अमल करता है उसका सिला जो है उसको सवाब के हिसाब से मिलेगा, मगर जो दूसरों की खिदमत करता है उसको अल्लाह ताला मिलेगा। और जिसको अल्लाह ताला मिले उसको बस फिर क्या चाहिए। और फिर एक दूसरा हदीस शरीफ भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बहुत पारसा औरत थी, नेक थी, ताजुद गुजार थी, नमाज गुजार थी, सब कुछ था जिसमें। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली ने कोई शैतानी की, कोई दूध पिया या जो कुछ भी किया, उसको गुस्सा आया और बिल्ली को बांधा, और उस वक्त तक बांधा रहा जब बिल्ली मर गई। उसको नहीं छोड़ा कि कोई
چوہے کا ہے یا جو مرضی اپنے لیے ڈھونڈے بس. تو اس کے وقت کے نبی کو جو اللہ نے وحی بھیجی کہ اس پارسا عورت کے لیے چونکہ اس کی وجہ سے ایک بلی مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کرے گی. دیکھو یہ ہے اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے مگر ہم کچھ کریں. نبی قرآن شریف کی آیات شریف کا مفہوم ہے کہ جب اگر کسی نے کسی کو انسان کو زندگی دی، تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، درد میں تھا، اس کی مدد کی اور اس کو زندگی یعنی بخش دی، تو وہ ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو اس نے زندگی بخشی، سارے انسانوں کو ان نے زندگی دی. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا اگر کس نے کسی کو موت دیا بغیر وجہ کے، پریشانی کی دے دی، جتنے بھی دنیا میں اس کو تکالیفیں دے دی بغیر کسی مقصد کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایسے ہے، اس کا مثال ایسے جس نے ساری زندگی کو سارے لوگوں کو مروا دیا. اتنا اس نے بڑا ظلم کیا. آج کل جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ارد گرد ماحول میں دیکھ رہے ہیں، ایک سینئر کی شاباش کے لیے اور کچھ بھی نہیں، تنخواہ سب کو ملتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، گھستے ہیں، ان کی چادر اور چادیوائی کی بھی عزت ہو رہی ہے، لوگوں کو بے عزت کر رہے ہیں اور مارا پیٹا جا رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ لوگ بغیر کسی وجہ کے قتل ہو رہے ہیں. ان کے مائیں جو ہے وہ گود اس کی خالی ہو جاتی ہے، مرتے دم تک وہ روئے گی. بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور کیا کچھ پریشانیاں ان کو نہیں ملتی. اور کیوں مرا کوئی پتہ نہیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پتہ لگانا کس کا کام ہے اور یہ کون کر رہا ہے. اور یہ جو بے مقصد بغیر کوئی گناہ کے کوئی مارتا ہے، جس نے ساری انسانیت کو اس نے مارا. بس بھائی تھوڑا سا تو سوچ لیں کہ ہمیں بتایا کیا گیا، ہم مسلمان ہیں، اس پہ ہمیں فخر ہے، اور ہر نماز ہم بہت نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور کام وہ کرتے ہیں جو اپنی مرضی سے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں. نماز، روزہ، حج، یہ چیزیں جو ہے یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ معاف فرما دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. حقوق العباد، یہ جتنے بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی بہت بڑی بات ہے. جانوروں کے حقوق کی بڑی بات ہے. اگر کسی نے کوئی جانور رکھا اور اس کا چارے کا، پانی کا اس کے ذمہ بندوبست ہے، اس نے باندھ رکھا ہے گھر میں، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، جو بھی ہے، مرغیاں ہے، اس کو کچھ نہیں ڈالتا دانا، یہ اس کے عذاب کا وہ مستحق ہے. یا تو آزاد چھوڑے یا نہ رکھے. اگر رکھتا ہے تو اس کا ہر چیز کا پورا خیال رکھے. تو یہ تو پھر بھی انسان ہے، ایک وطن کے لوگ ہیں، یہاں کے باشندے ہیں. اگر ان کے کہنے کی آزادی نہیں، دیکھنے کی آزادی نہیں، سننے کی آزادی نہیں، چلنے کی آزادی نہیں، اور آزادی جو ہے موت پہ ختم ہو رہی ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آج کسی کے ہاتھ پہ طاقت ہوگا، یہ طاقت آخر ختم ہونے والی ہے. دنیا عارضی ہے، 50 60 70 سال بس. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، وہاں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ سوچے ذرا. ہر کام کرنے سے پہلے انسان اگر سوچے، حقوق العباد بہت اہم ہے. یہ دین جو ہے یہ حقوق العباد سے پہلا ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے درجے کے اخلاق دیے. اخلاق یہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کا، رواداری کا،
محبت کا، جوڑ کا یہ درس دیتا ہے، اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ یہی ہوتا ہے اخلاق، اور دین اخلاق سے پہلا ہے، محبت سے پہلا ہے، یہ زیادتی سے نہیں پہلا۔ ایک یہود آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور سیدھا آیا، مسجد نبوی چھوٹا سا تھا، اور یہودی نے آ کے مسجد نبوی کے فرش پہ اس نے پیشاب کیا، اور سب لوگ صحابی بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور سب غصہ ہے کہ جائے اس کو سر کاٹ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، خاموش رہو۔ وہ سب خاموش رہے۔ اس نے پیشاب کے اٹھ کیا، تھوڑا ہٹا، اور ادھر سے ایک صحابی اٹھ کے اس نے اس پیشاب کو صاف کیا۔ وہ یہودی یہ دیکھتا رہا۔ وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے مسلمان کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ اس میں بہت بردباری ہوگی، وہ بدلہ لے سکے گا مگر لے گا نہیں، اور اس وجہ سے وہ دین میں داخل ہوا۔ بس بھائی، یہ دین کا ترتیب ہے۔ کوئی بڑی بڑی نمازیں، بہت سے روزے، حج، یہ سرکاری حج، سرکاری عمرے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ اور ایک بات میں سب کو کہہ رہا ہوں، کوئی بھی سرکاری حج اور سرکاری عمرے پہ نہ جائے۔ اگر اللہ نے آپ پر روز یہ حج اور عمرہ نہیں کیا، نہیں رکھا آپ کے پاس، من استطاع علیہ سبیل، آپ اس کی طرف آپ کے پاس پیسے نہیں، تو اس سے بالکل نہ جائے۔ آپ کو کوئی حاجی صاحب نہ کہیں، اللہ نے تم پہ نہیں رکھا تو اپنے اوپر کیوں رکھتے ہو، کیوں فرض کرتے ہو؟ یہ لوگوں کے، قوم کے ٹیکس کے پیسے ہیں، ایک ایک پیسے کا پوچھا جائے گا۔ اس سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جا کے، اللہ کے گھر میں جا کے آدمی پہ پٹکار پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے پٹکار پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی فضول چیزوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔